بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے. ناظرین، وفاقی دارالحکومت بھی جو ہے وہ بھی اس میں بھی شہری جو ہے وہ عدم تحفظ کا شکار ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ چوری ڈکیتیاں نان سٹاپ ہو رہی ہیں اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے اندر شہری دن میں بھی لوٹ رہے ہیں، رات کو بھی لوٹ رہے ہیں. لیکن ایک انوکھا واقعہ یہ ہوا کہ اب سیاسی انتقام کی آگ اس قدر بھڑکائی جا رہی ہے کہ وہ اب جو ہے وہ کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں ہے. آج جو ترجمان ہیں پی ٹی آئی کے، وہ ایک نجی ٹی وی چینل میں، حسن رؤوف صاحب، وہ ایک نجی ٹی وی چینل میں بلیو ایریا میں انٹرویو ریکارڈ کرانے گئے. غالباً 4 اور 5 بجے کے درمیان جب وہ اپنا انٹرویو ریکارڈ کرانے کے بعد بلیو ایریا میں نیچے اترے تو ایک خسرہ جو ہے وہ رونما ہوا اور وہ ان کے نزدیک ہو گیا. اس نے ان سے ہاتھ اپائی کی کوشش کی، جس پہ انہوں نے ریزسٹ کیا، اور تھوڑی دیر میں 3 اور اس کے ساتھی خسرے وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے حسن رؤوف، جو کہ انتہائی ایک معتبر شخصیت ہے اور وہ بڑی گفتگو بھی نپی تلی کرتے ہیں اور ان کا انداز بیاں بھی جو ہے وہ سمجھ لو کہ بالکل اس کے دائرہ ہوتا ہے، اس میں جو ہے اچھے دائرے میں ہوتا ہے، اور اس میں وہ لفاظی بھی ان کی اچھی ہوتی ہے اور وہ کوئی بےہودہ قسم کی گفتگو نہیں کرتے اور وہ مخالف بھی تنقید ٹو دا پوائنٹ کرتے ہیں. آج ریکارڈنگ کے بعد جو ہی وہ نیچے پہنچے تو ایک خسرے نے ان کو پکڑا اور 3 خسروں نے بلیڈوں کے ساتھ ان کے منہ کے اوپر، ان کے چہرے کے سامنے، ان کے ماتھے پہ بلیڈ مارے، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئے. یہ اب یہاں تک اس لیول کی گھٹیا پن کی انتہا ہے کہ ایک عام شخص جو ہے وہ بھی چلنے پھرنے سے بھی وہ اب اس کو بہت احتیاط کرنی ہوگی، وہ بھی وفاقی دارالحکومت میں. کسی زمانے میں سب سے محفوظ ترین جو جگہ سمجھی جاتی تھی وہ اسلام آباد سمجھا جاتا تھا. اب اسلام آباد کے اندر بھی صورتحال اس قدر خراب ہوتی جا رہی ہے کہ شہری جو ہے ان کے جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان بن گیا. آج جو کچھ حسن رؤوف صاحب کے ساتھ ہوا انتہائی قابل مذمت ہے. اس سے پہلے ایک خسروں نے ایک صحافی پہ بھی حملہ کیا تھا، شاید تھوڑا سا آپ کو یاد ہوگا، اور اس کی بھی تحقیقات کا جو کچھ حساب کتاب تھا وہ دھرے کا دھرا، ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا وہ کون تھے. انہوں نے بھی چند سیکنڈ میں یہ ساری واردات ڈالی اور ان کو لہو لہان کر کے نکل گئے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر جس کو ایشیا کا سب سے خوبصورت اور ایک محفوظ شہر سمجھا جاتا ہے، اسلام آباد میں اگر یہ صورتحال سر عام ہو رہی ہے تو باقی شہروں کا کیا بنے گا؟ اور ایک عام شہری جو ہے، جو اسلام آباد کا رہنے والا ہے، وہ کتنی دفعہ گھر سے نکلتے ہوئے سوچے گا کہ پتہ نہیں میری واپسی ہوگی یا نہیں ہوگی. اور جو محرکات ہیں کہ یہ خسروں کا حسن رؤوف کے ساتھ کیا دشمنی تھی، یہ تو ایک انتہائی پولائٹ انسان تھا اور یہ پی ٹی آئی کے ترجمان ابھی بنے ہیں. نہ ان کا کوئی پولیٹیکل اتنا بڑا کیریئر تھا، نہ ان کے پولیٹیکل لڑائی تھی، نہ ان کا کوئی اتنا بڑا قد کاٹ تھا جس کی بنا پہ کہا جاتا جی کہ ان کو ایک جو ہے وہ چلو ٹارگٹ کیا گیا ہے. بہرکیف وہ ٹارگٹ ہوئی ہیں اور یہ واضح پیغام ہے کہ اب آپ کے ساتھ کسی قسم کی بھی واردات ڈل سکتی ہے، چاہے وہ خسرے ڈالیں، چاہے وہ کوئی پولیس والے ڈالیں یا کوئی اور شہری آپ کے ساتھ واردات ڈالیں. اب واردات کرنا اسلام آباد کے اندر کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور قانون کی حرکت میں آنے کی جہاں تک بات ہے تو ابھی تک تو کافی گھنٹے گزر چکے ہیں، سی سی فوٹیج موجود ہے. لگ نہیں رہا ہے کہ یہ خسرے گرفتار ہوں گے، اور اگر ہوئے بھی صحیح تو وہ بھی ایک خسرے بھی ماشاءاللہ اس معاشرے کا کیونکہ حصہ ہیں، ان کی بھی اسی ماحول میں گرومنگ ہو رہی ہے اور ان کو بھی کیسے استعمال کرنا ہے وہ کرنے والے بہت سارے معاملات کر رہے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ وہ جو ہے وہ خسرے پکڑے بھی گئے تو سزا نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان میں، تعزیرات پاکستان میں خسروں کے لیے کوئی سزا، سخت قسم کی سزا متعین نہیں ہے. یہ واضح ہے کیونکہ یہ شی میل ہیں، یہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور یہ اگر پکڑے بھی گئے تو یہ جلد ان کی ضمانتیں بھی ہو جائیں گی اور یہ باہر ہو جائیں گے. آج ایوان کے اندر بھی اس مسئلے کو اٹھایا شبلی فراز صاحب نے،
اور پی ٹی آئی کے باقی کارکنوں نے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے یہ بالکل مکافات عمل ہے، کہ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے، جو کچھ کیا جا رہا ہے، یہ آنے والے وقت میں جو لوگ کر رہے ہیں یہ ان کے گلے میں پڑے گا. کیونکہ ماضی میں فواد چودھری بھی یہی کہتا تھا کہ میں جو ہے سب سے طاقتور ہوں. اس کو بھی ہم صحافی جب ملتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یہ جو سرکل چل رہا ہے کھیل کا، یہ مڑ کے آپ نے اسی کا نشانہ بننا ہے اور وہ اسی کا نشانہ بنے. آج پی ٹی آئی وہی نشانہ بن رہی ہے جو نون لیگ ماضی میں بنتی رہی ہے. تو یہ سلسلہ جو ویل چیئر کا سسٹم ہے یہ کب تک چلے گا؟ اس کو روکنے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور ایک اپنے تحفظ کے لیے بھی کوئی ایک بل پاس کروا لیں، کیونکہ عوام کا تحفظ تو آپ کے بس کی بات نہیں ہے. آج صحافیوں کے لیے ایک کالا قانون جو ہے وہ پنجاب اسمبلی سے پاس کرا لیا گیا راتوں رات، اور اس قانون کے مطابق جو ہے وہ کوئی بھی صحافی جو ٹکر چلائے گا یا سوشل میڈیا پہ کوئی بھی خبر جس کی اس کے پاس ثبوت نہیں ہوگا وہ چلائے گا تو اس کے اوپر عزت حتک کا دعویٰ ہوگا اور 35 لاکھ روپے تک اس کو جو ہے وہ جرمانے بھی ہوں گے. نیشنل پریس کلب کے اندر آج بہت بڑا پی ایف یو جی کے کال پہ RIUJ نے احتجاج بھی کیا. ہم سب لوگ وہاں شامل تھے. افضل بٹ جو ہمارے قائد ہیں، PFUJ کے صدر ہیں، انہوں نے واضح طور پہ پیغام دیا ہے کہ ماضی میں بھی ایسے قوانین کالے بنتے رہے ہیں اور ہم صحافی تنظیموں نے جدوجہد کیا ہے اور اب ہم میدان میں نکلیں گے اور یہ کسی صورت بھی اس قانون کو نافذ نہیں ہونے دیں گے. لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق کچھ نہ سیکھ سکی اور وہی غلطیوں کے اوپر غلطیاں دہرائی جا رہی ہیں جس کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تمام چیزیں جو ہیں وہ اگر بنتی بھی ہیں، قانون بنتا ہے، قانون بنانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جن کے خلاف بنا رہے ہیں ان کو آپ آن بورڈ تو کریں نا، کچھ اس کے اوپر SOPs تو بنائیں نا، اس کے بعد اس کو پاس کروائیں. یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ آپ نے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے رابطہ ہی نہیں کیا، نہ صحافتی تنظیموں سے کیا، نہ کوئی بڑی صحافی شخصیات سے کیا. اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی، ان سے رائے لی جاتی، پھر اس قانون سازی اس پہ کی جاتی اور اس بل کو پاس کیا جاتا. بہرکیف پاکستان میں ہمیشہ بل پہلے پاس ہوتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ بعد میں وہی منہ کی کھانی پڑتی ہے اور وہی بل واپس ہوتے ہیں اور پھر قانون بنتے بنتے سال گزر جاتے ہیں. یہ جو ہے اسٹریٹجی چینج ہونی چاہیے. بہت شکریہ. اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے.